اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان لانچ کرنے والا ہے 35 ایڈوانس میڈیسنز کینسر کے لیے، ڈائبٹیز کے لیے، ہارٹ اور کرونک کنڈیشنز کے لیے. فیڈرل کیبنٹ نے اس کی پرائسز اپروو کرنی ہیں اینڈ دس از گوئنگ ٹو ٹرانسفارم دا ہیلتھ کیئر سیکٹر. اس ڈیولپمنٹ کا کیسے خیر مقدم کرتے ہیں، اس کے لیے کیا ایڈووکیسی ہوتی رہی، کس طرح ہم نے یہ ایڈوانسمنٹ حاصل کی اور ابھی بھی کیا مائل سٹونز ہیں جو ہم نے پانے ہیں. یہ ایک بہت اہم سنگ میل ہوگا پاکستان کی فارماسیوٹیکل اور ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے لیے. آئیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر چیئرمین آف دا پاکستان فارماسیوٹیکلز مینوفیکچررز ایسوسی جناب فاروق بخاری صاحب. السلام علیکم فاروق صاحب. وعلیکم السلام. فاروق صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، جو فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ کیپبلٹی ہے، کیا وہ ورلڈ کلاس ہے یا نہیں. اب یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آئی ہے، 35 ایڈوانس میڈیسنز کو پاکستان لانچ کرنے جا رہا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. اس کی تیاری کب سے چل رہی تھی، یہ کیوں کر ممکن ہو پایا، اور اب آگے کس طرح آپ اپنے ہدف کے قریب پہنچیں گے. جی اچھا، فرسٹ آف آل تو تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم. اچھا، اس میں یہ کافی عرصے سے اس پہ کام چل رہا تھا. آئی تھنک فار دا پاسٹ 10 years the pharmaceutical industry has been improving its processes and quality processes in terms of international standard. اور اس چیز کے لیے بالکل ایک ثبوت ہے جس میں آلموسٹ 3 سے زائد جو ہے WHO اپروو ہو چکی ہیں، پکس اپروو ہو چکی ہیں. ہم آلموسٹ کینیڈا، US، یورپین ممالک، ایسٹ ایشیا، افریقن کنٹری آلریڈی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وچ مینس کہ پاکستان کی اسٹینڈرڈ جو ہے is international standard, of course meets all the priorities and the process which is including. اچھا، henceforth ہمارے ایک انڈسٹری میں ایشو آیا تھا کہ lot of multinationals had left the country due to some reason of economic decline, and everybody is aware, everybody felt it. But nonetheless ہماری pharmaceutical engaged تھی towards quality medicine, and of course we were short of introducing new technologies or new medicine. جیسے GLP-1 ہے ڈائبٹیز میں، وہ پاکستان میں انٹروڈیوس نہیں ہو پا رہی تھی. آف کورس ان کی ریسرچ لیک تھی وغیرہ تھا، ایک فریم ورک لیکنگ تھا. بٹ یہ بڑی خوشائن بات ہے، گورنمنٹ نے ایک فریم ورک بنا لیا ہے جس میں آلریڈی 2-3 دوائیاں انٹروڈیوس کر چکے ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں. GLP-1 سے زیادہ ہے. اور سیکنڈلی ویکسین سے بھی ایک نئی پالیسی لا رہے ہیں کہ ان کی پرائسنگ جو 2-3 سال سے ایشو نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے فیزیبل نہیں بن رہا تھا وہ مارکیٹ کے لیے. ہینس فورتھ اٹس اے ویری خوشائن موقع کہ جو گورنمنٹ جو ہے اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے، اور اس سے کافی ادوائیں جو ہیں جو مارکیٹ سے غائب تو نہیں کہوں گا، بٹ جو آ ہی نہیں سکی ڈیو ٹو نیو ٹیکنالوجی اینڈ آف کورس پرائسنگ فیلئر کی وجہ سے. بالکل صحیح. فاروق صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت پرائسنگ کا جو اپروول کا ایجنڈا ہے، یہ بڑا کرٹیکل ایجنڈا ہے جو کیبنٹ کے سامنے ہوگا. اس سے آپ کی کیا توقع ہے، اور یہ 35 میڈیسنز لانچ ہوں گی تو ہاؤ ول دے بی کمپیٹیٹیو ناٹ جسٹ ان پاکستان، بٹ کیا یہ آپ ایکسپورٹ بھی کریں گے؟ اس پہ بھی تھوڑی وضاحت کیجیے گا. اور کیا یہ ورلڈ پرائسز کے حوالے سے کمپیٹیٹیو ہوں گی؟ جیسے آپ نے خود اشارہ کیا کہ جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز تھیں، فارماسیوٹیکل کمپنیز تھیں، ان کے پاکستان سے چلے جانے کے بعد جو ایک گیپ پیدا ہوا، کیا ان کے حوالے سے کمپیریٹیولی یہ میڈیسن سستی ہوں گی؟ جی، جیسے آپ کو پتا ہے کہ جی 2 قسم کی پالیسی ہیں پرائسنگ کے معاملے میں نا. ایک ڈی ریگولیشن ہے جس میں نان اسینشیل آئٹمس ہیں، ایک اسینشیل WHO لسٹ ہے. گورنمنٹ کا مقصد یہی ہے ریگولیٹ کرنے کا ان 35 ادوائیں کو کہ یہ کمپیٹیو رہیں، ایک عام آدمی کی پہنچ میں رہیں اور جنرل پبلک سے فائدہ اٹھا سکیں. بالکل. سیکنڈلی آف کورس جیسے آپ نے کرایا کہ ہماری جو پالیسی ہے وچ از اے پرائسنگ پالیسی ایکچولی انشورس کہ جو ہمارے خطے میں ہے ایوریج پرائس سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا اینڈ آف کورس ٹو ایکسٹینڈ رشیا ایز ویل، اس کی ایوریج پرائس ہو، وچ مینس کہ وی آر آلریڈی جو بھی ہمارے اسینشیل آئٹمس میں آلریڈی دا لیسٹ پرائس میڈیسن ان دس سیکٹر. بالکل صحیح. اور یہ جو ادویات ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا کہ کوئی ایسی دوا بھی ہے جو شاذ و نادر اویلیبل ہوتی ہے، جس کی اویلیبلٹی آلریڈی ایک سوالیہ نشان ہوتی ہے، تو اب آپ کی پاکستانی فارماسیوٹیکلز کو اس کو لانچ کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ بھی ہم ایڈریس کر پائیں گے؟ جی، جیسے ایک نیا مالیکیول ہے GLP-1 اور کافی ایسے بایو سملرز اور جو سملر پروڈکٹ ہیں، بایو ٹیک ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئی تھی غالباً 10 سال پہلے، بٹ لیک آف پالیسی، لیک آف دا گورنمنٹ ول وہ پراپرلی پروپیل نہیں کر سکی. بٹ ناؤ وی تھنک دا گورنمنٹ از سیریس ٹو پروپیل دس بایوٹیک ٹیکنالوجی. بایوٹیک بایوسیملر آئی تھنک ون پروڈکٹ دیٹ آئی وڈ سے از GLP-1 ہو گئی. کافی ویکسینز ہیں جن کی نئی اسٹرینز آ گئی ہیں، جیسے کووڈ میں آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے ویکسین میں 2-3 نئی اسٹرینز آئی تھی. تو اس طرح جو ویکسین ہمارے یہاں استعمال ہو رہی تھی وہ پرانی اسٹرینز کا ہے.
नई स्ट्रेन्स भी अलाउ होंगी इसमें जी। बिल्कुल सही। फारूक साहब, मुझे आखिरी ये सवाल भी करना है, जैसे आपसे पहले भी मेरी गुफ्तगू रही कि गावी प्रोग्राम और इस तरह के जो हमारे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं, उसकी जो फॉरेन एड है वो ड्राई अप हो रही है। पाकिस्तान के पास ये सुनहरी मौका है कि वी क्रिएट अल्टरनेटिव अराउंड इट। क्या इस पर भी बात की जा रही है? आपने खुद वैक्सीनेशन का जिक्र किया, नए स्ट्रेन्स का जिक्र किया। पाकिस्तान हैज़ अ यूथफुल पॉपुलेशन, एक बड़ी तादाद में बच्चे, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी बहुत पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा है, तो गावी का अल्टरनेटिव या ये जो बच्चों की वैक्सीनेशंस हैं उनको लोकली प्रोड्यूस करने के हवाले से भी क्या कोई पॉलिसी या कोई पेशरफ्त हुई है? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। आई थिंक दैट वाज वन पॉइंट, पेन पॉइंट, जिसे गवर्नमेंट ने रियलाइज किया और गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लेके आए हैं। एंड आपसे बड़ी खुशाइन बात है, गवर्नमेंट ने रियलाइज दिस फैक्टर। गावी का जिस तरह लास्ट टाइम भी आपने जिक्र किया कि 2030 में दे वोंट बी एबल टू गिविंग अस फंडिंग ना, तो मेजॉरिटी वैक्सीन जो हमारी नीड फुलफिल होती थी वो उसी फंडिंग से होती थी। सही। बट दैट्स अनफॉर्चुनेट, बट फॉर्चुनेटली इन द सेंस कि वी शुड लुक टुवर्ड्स न्यू लैंडस्केप। गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, अब ये अदवाएं जो है लोकली इंशाल्लाह मैन्युफैक्चर भी होंगी और इम्पोर्ट भी होंगी, और आई वुड से आम इंसान की तरफ कंपैरेटिव रेट्स में मौजूद भी होंगी जी। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने, क्योंकि ये अभी हम क्रॉनिक मेडिसिन की बात कर रहे हैं, कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट एंड अदर क्रॉनिक कंडीशंस, फारूक साहब आपके पास कुछ डेटा है? कई अंदाज़ों के मुताबिक कहा जाता है कि तकरीबन 40% अफराद पाकिस्तान के इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ इस तरह जा रहे हैं कि दे आर डायबिटिक एंड दे प्रॉबली डोंट इवन नो अबाउट इट। क्या बाकी जो हमारी ये क्रॉनिक कंडीशंस हैं इसमें भी ऐसे ही नंबर्स हैं विच इज़ गोइंग टू कंटिन्यू बिल्डिंग द प्रेशर ऑन द हेल्थ केयर सेक्टर इन पाकिस्तान? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। हमारा डायबिटीज जब द हाईएस्ट प्रोफाइल स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज डायबिटीज हमारे खित्ते में है। जिस तरह आपने कैंसर की बात की, कैंसर की काफ़ी अदवायत हैं जो हमारे नेबरिंग कंट्री से आती हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनकी प्राइसिंग इज कंपेरेटिव देन टू अदर यूरोपियन कंट्री से वो आती हैं। हैंस फोर्थ बीइंग द रीजन कि पाकिस्तान इज लुकिंग टुवर्ड्स डेवलपिंग दिस लोकली और फाइंडिंग न्यू मेडिसिन फ्रॉम चाइना इटसेल्फ। तो न्यू टेक्नोलॉजी जॉइंट वेंचर्स भी अभी हो रहे हैं, वो गालिबन आहिस्ता आहिस्ता खबरों में आता रहेगा। जो नए जेवी गवर्नमेंट इज प्रोपेलिंग दैट, गवर्नमेंट इज हेड टेकिंग दैट स्टांस कि जो नए जेवीज हैं जिसमें कैंसर अदवाइज हैं, कार्डियक की बड़े, यही तमाम जो चैलेंजेस हैं ये हमारी फार्मास्यूटिकल के लिए, हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। एंड एब्सोल्युटली जिस तरह आपने कहा कि पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में अब हुकूमत और पॉलिसी मेकर्स बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। दे लुकिंग फॉर इनोवेटिव सोल्यूशंस, दे ट्राइंग टू एडजस्ट टू द न्यू रियलिटीज़ ऑफ द रीजन एंड द वर्ल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए।